امت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستخط شدہ چیزیں مل جائیں تو وہ یہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائیں اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی ان 3 آیات کے حوالے سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں نبی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ان 3 آیات پر بیعت کر لو۔ اور یہ ایسی 3 آیات کے اندر کہ ایک ایسے گناہوں کو جمع کیا گیا، کچھ ایسی خصوصیات کو بھی جمع کیا گیا، لیکن ایسے گناہوں کو یہاں جمع کیا گیا، ان سے بچنے کا، ان سے دور ہونے کا، ان کی حرمت کا ذکر قرآن نے فرمایا، جو ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ ان جرائم سے اور بہت سارے جرائم چھوٹتے ہیں۔ اگر امت ان جرائم کے کنٹرول پہ آ جاتی ہے تو ان جرائم سے اور پھوٹنے والے جرائم پر بھی آدمی کو قابو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ایک پہلا یوں سمجھ لیجئے اصول ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے اس سورۃ الانعام کی ان آخری آیات کے اندر، ان 3 آیات کے اندر اس مضمون کو جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی شرک مت کرو۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ دیکھیے شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی، بالکل واضح شرک جس کو ہم عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس عقیدے کے طور پر ہم دوسروں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ ایک معاشرتی طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے مخلوق کو بھی سجدہ کرنا۔ اللہ کو سجدہ کرنا تو عبادت ہے، اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور یہ شرک جلی ہے۔ لیکن شرک کی ایک قسم وہ ہے کہ جس سے ہماری آنکھیں اوجھل ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں کسی کو دکھلانے کے لیے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ شرک کی وہ قسم ہے جسے شرک خفی کہا گیا۔ کسی نے اگر ہمیں نقصان پہنچا دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں آدمی نے نقصان پہنچایا، کسی کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں آدمی نے فائدہ پہنچایا۔ یہ شرک کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا واضح مضمون ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے تو اللہ پہنچاتا ہے، اور تمہیں نقصان بھی اگر کوئی پہنچاتا ہے تو وہ اللہ پہنچاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس فائدے کا ظاہر ہونا کسی آدمی کے ذریعے ہوا، یہ نقصان کسی آدمی کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، اصل میں یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہیں، اور اس حدیث کا مضمون بھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ساری کی ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ساری کائنات کسی انسان کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اسے نقصان جو ہے پہنچے، تو پوری کائنات اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ اگر نہ چاہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو لہٰذا ہماری معاملات کی زندگی میں جب ہم ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے کہ قادر مطلق وہی، مجھے جو نفع پہنچا اللہ کی طرف سے پہنچا، مجھے اگر کوئی نقصان پہنچا اللہ کی طرف سے پہنچا اور میرے کسی عمل کی وجہ سے پہنچا، تو یہ اللہ کی ذات عالی پر اعتقاد ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی بیس ہے، بنیاد ہے، اسی کے اوپر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ اور توحید کے اس عقیدے کا درس آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ ہمارے یہاں اس کی جو شکلیں ہیں، شرک کی شکلیں ہیں، وہ یہی ہیں، دوسروں کے آگے لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ دوسروں کو جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں کہ بھئی ہماری ضرورتیں ان سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی موجود ہیں۔ ایک تو یہ پہلی اور بنیادی چیز تھی جو اللہ کے نبی کی ان وصیتوں میں اور قرآن کی ان وصیتوں میں امت کو ارشاد ہے، اللہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، ذلیل ہو جائے وہ آدمی، رسوا ہو جائے وہ آدمی، ذلیل ہو جائے وہ آدمی، رسوا ہو جائے وہ آدمی، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کون آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور پھر بھی جنت کو حاصل نہیں کرتا، وہ آدمی ذلیل اور رسوا اور خائب و خاسر ہو جائے۔ والدین کو بڑھاپے کی عمر کی شرط کیوں اللہ کے نبی نے لگائی؟ والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی خدمت تو جوانی میں بھی ہے، لیکن جوانی کی حالت میں عموماً والدین قوی ہیں، جسمانی طور پر انہیں خدمت کی اتنی ضرورت نہیں، وہ اپنی خدمت خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدمت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، جو مضمون ارشاد فرمایا وہ اس تناظر میں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا نہیں، انہیں اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت ہے اور جنت اس وقت ان کی خدمت میں چھپی ہوتی ہے۔ اب بھی اگر یہ آدمی والدین کو اس حال میں پا کر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو وہ حاصل نہیں کرتا، رغم انفہ، یہ ذلیل ہو جائے، یہ خوار ہو جائے کہ اس کے پاس اللہ نے جنت اس کے پاس رکھی ہے اور اس جنت کو پھر بھی حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ والدین کی عزت، احترام، ادب سے، نیاز مندی سے ان سے گفتگو کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض کے درجے میں ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی ان کے سامنے آ جائے، لا تنہرهما، ان کو جھڑکو بھی مت۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمائے۔ یہ وہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی نے وصیتوں میں قرآن مجید کی اللہ کی طرف سے ہدایت جو ملی اس کی روشنی میں اپنی امت کو ارشاد فرمائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر میں لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس کی ایک شکل تو زمانے جاہلیت میں نے کہا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی کے نکاح میں کیوں جائے، ہم کسی کو اپنا داماد کیوں بنائیں۔ یہ چیز اس معاشرے میں شرم اور حیا اور عار سمجھی جاتی تھی۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے اس قتل اولاد کا حکم جو ہے اس سے بچنے کا حکم دیا، اولاد کو قتل مت کرو۔ ایک تو وہ شکل تھی جو زمانے جاہلیت تھی، اس قتل اولاد کی کچھ شکلیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یہ کھانے کی ذمہ داری اللہ ہم نے اٹھائی ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ تمہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، تو ان کو بھی تو اللہ نے ہی کھلانا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں اور چرندوں پرندوں کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ایک تو قتل اولاد کی یہ شکل ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں ہمارے معاشرے میں اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا بھی قتل اولاد ہے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، وہ اولاد بری تربیت کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں پر بوجھ بن گیا، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے لگی، فحاشی پھیلنے لگی، یا اس ایک نے اور انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ قتل اولاد ہے۔ اور یہ بھی اسی طریقے سے اپنی اولاد کو تباہی کی طرف پھینکنا، آگ کے اندر جا کر ڈالنا، جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ اس طرح یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ والدین کا جرم ہے، اور والدین اپنے اس جرم پہ اللہ کے ہاں بھی پکڑے جائیں گے اگر نہیں کی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت کی فکر اور اولاد کی تربیت کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی نہج پر نہیں آتے، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن اولاد کی تربیت سے بے فکری برتنا، کہاں جا رہے ہیں کچھ بتائیں، جو کرنا چاہیں کریں، والدین بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اولاد کو نشے کے اندر ڈال دیا، اولاد جو ہے دوسروں پر ظلم و ستم کر رہی ہے، فحاشی اور عیانیت کی طرف جا رہی ہے، والدین پوچھتے نہیں ہیں، یہ قتل اولاد ہے، یہ قتل اولاد ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی بات کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ میری اولاد کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جا کر اس کی تربیت پہ اثر پڑے گا، دینی تربیت سے وہ دور ہو جائے گا، اس کے اندر بد اخلاقی آئے گی، ایسے تعلیمی اداروں میں اپنی اولاد کو ڈالنا بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے۔
اور ہم نے ایسے کتنے ایسے والدین جو ہے روتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، لیکن جب ان کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے وہ صرف نظر کر دیتے ہیں، آنکھیں چرا لیتے ہیں، بچے ہیں ایسا ہے ایسا ہے، یہ صرف نظر کر دینا اور تربیت کے زمانے میں تربیت نہ کرنا یہ والدین کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو تربیت کا حکم دو، اولاد کی تربیت کرو، اپنے اہل کی تربیت کرو، یہ اہل کے جو ذمہ دار ہے جو اس کی ذمہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اس مضمون کو سمجھنا ہے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نہ مفلسی کے ڈر سے قتل کرو، نہ کسی عار اور عیب کی وجہ سے قتل کرو، نہ ان کی بری تربیت کر کے ان کی قتل کرو، بلکہ ان کو کسی اچھی تربیت اور اچھے ماحول کے اندر ڈال کر ان کی فکری تربیت اچھی ہو جائے، ان کی عملی تربیت اچھی ہو جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فواحش سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا۔ دین نے جو چیز بتلائی وہ تو یہ بتلائی کہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حام حول الحما او اوشک ان یقع فیہ، جو کسی چراگاہ کے قریب جانور چرتا ہے تو کسی دوسرے کی چراگاہ میں وہ داخل ہو سکتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی گناہوں کی چراگاہ کے قریب چرتا ہے، چراگاہ تو یہ ہے لیکن وہ اس چراگاہ گناہوں کی اس چراگاہ سے باہر ہے، یہاں چل رہا ہے، ابھی گناہ میں پڑا نہیں ہے، اس قرب کی وجہ سے اوشکا قریب ہے کہ ان یقع فی، وہ گناہ کی اس چراگاہ کے اندر داخل بھی ہو جائے۔ اس لیے اس کا سب سے جو سمجھنے والی بات، ہم ایسی مجلس سے دور ہو جائیں، ایسی کمپنی چھوڑ دیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ صحبت سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو ملتی ہیں۔ اچھی صحبت سے آدمی ہیرا بن جاتا ہے، بری صحبت سے آدمی انتہائی بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کے والدین نے اگر اس کی 10 سال 15 سال میں اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دلوائی، اچھی تربیت کی، اس کی اگر مزید اگلی زندگی پہ بھی نظر نہیں ڈالیں گے اور یہ کسی ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے، 1 سال کے اندر یہ آدمی بگڑ بھی سکتا ہے، اس کا عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے، فکر بھی بگڑ سکتی ہے، نظریہ بھی بگڑ سکتا ہے، عمل بھی بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے وہ 15 سال کی محنت 1 سال میں ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو جو ارشاد فرمایا، یہ امت کے لیے وہ تعلیمات کے وہ قیمتی پہلو اور موتی ہیں کہ جو ہمیشہ ہمارے پاس محفوظ رہنے چاہیے، قیمتی چیز کی ہم حفاظت کر دیں۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الفواحش، فاحشہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ قول سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی یہ گناہ ہو سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے بھی یہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے ہی ہوگا یا قول اور عمل سے نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے ایسے فواحش کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، بھلے سے وہ چوری ہو، بھلے سے وہ زنا ہو، بھلے سے وہ بدکاری کے علاوہ جو ہے شراب نوشی ہو، بھلے سے وہ کسی کی غیبت ہو، کسی کے ساتھ حسد کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، ان چیزوں پر جو ہے بچنے والوں سے بچنا اور عمل کرنے والی چیزوں پہ عمل کرنا، یہ انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی وہ وصیت ہے، جس وصیت پر اگر انسان عمل کرے معاشرے سے گناہ ختم، پاک صاف معاشرہ ہمیں میسر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو وہ بنیادی اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن گناہوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو، اس وصیت کو بھی سمجھنا ہے، لا تقربوا الفواحش، اور قرآن نے کہا ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری گناہ ہیں فواحش میں ان سے بھی بچنا ہے، جو باطنی گناہ ہیں جو ہمیں فحش چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ انسان جب کسی گناہ کے قریب تر ہوتا ہے اور بالخصوص خلوت میں، تنہائی میں، عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کریں چھپ کر کریں، اس وقت شیطان اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس آدمی کے قریب آتا ہے۔ حالانکہ خلوت گناہ والی چیز نہیں ہے، خلوت تو عبادت والی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے غار حرا میں خلوت کو اپنایا، نبوت سے پہلے بھی چلے جاتے تھے، نبوت وہیں پر آ کر ملی، اس خلوت سے اللہ کے نبی کو نبوت جیسا عظیم الشان منصب ملا۔ پتہ چلا کہ خلوت تو اللہ کو منانے، اللہ کے قرب کا ایک موقع اور لمحہ ہوتا ہے، اور اسی خلوت میں انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔
تو جس طاقت سے شیطان انسان کے قریب خلوت میں آتا ہے اسی طاقت سے اللہ کی رحمت بھی انسان کے پاس اس وقت موجود ہے۔ اب انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کی اس طاقت کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، شکست کھاتا ہے، یا وہ اللہ کی رحمانی طاقت کے آگے جو ہے وہ اللہ کی رحمانی طاقت کے جو آگے جھکتا ہے۔ عین اس وقت میں یہ دونوں طاقتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں طاقتوں میں وہ لوگ جن کے دل کے اندر صفائی ہوتی ہے، اللہ سے کی ذات پہ ایمان اقام ہوتا ہے، حسن عمل کسی نہ کسی اللہ نے کسی ایسے عمل کو قبول کر لیا ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو خلوت سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قرآن نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیا مطلب کہ یتیم کا مال جو ہے ہمارے ہاں بڑی بے اعتدالی ہے اس سلسلے میں، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس طریقے سے مکس کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یتیم کے مال کی نگرانی کرنی ہے، ہاں اس کے مال کو بڑھانا اس طریقے سے باللتی ہی احسن، قرآن نے بتلا دیا۔ اگر آپ یتیم کے مال کو اس نظریے سے اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں یا اس میں کوئی تصرف ایسا کرتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ تصرف تو دیانتاً آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا تصرف کرنا کہ اس کے مال پہ قبضہ ہو جائے، اس کے مال کو ہم کھا جائیں، یہ تصرف شریعت نے ہمیں اس تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ ہاں جب وہ یتیم حالت بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے شباب کی طرف آتا ہے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، لیکن اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ اگر اس وقت اس یتیم کی حالت اور کیفیت ایسی ہے، وہ ذہنی طور پر مجنون ہے، دیوانہ ہے، پھر اس میں بھی اہل علم اور ہمارا دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے 25 سال تک پھر بھی اس کا انتظار کیا جائے کہ اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے، اگر آدمی کو یقین ہو کہ یہ مال ضائع ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر اس کی کیفیت ایسی ہے تو پھر وقت کا کوئی قاضی اس یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے کسی کو نگران بنائے گا جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا، لیکن کسی حال میں بھی یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت ہمارے دین نے ہمیں نہیں۔ قرآن نے کہا اگر ایسا کریں گے ہم اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، آگ کو اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ لا تقتلوا النفس، قرآن نے اگلی بات ارشاد کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ قرآن نے اور دین نے 3 مواقع پر قتل کی اجازت دی ہے، لیکن وہ ریاست اور انتظامی اداروں کے پاس ہے، وہ فرد کو نہیں دی۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا قصاص میں قتل ہے، ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا شادی شدہ آدمی نے، اس کے لیے دین کے اندر قتل ہے اور رجم کی شکل میں ہے، پتھر برسا کر اسے قتل کرنا ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ ارتداد ہے، اسلام کا خوبصورت مذہب چھوڑ کر اگر کوئی کفر کی طرف آتا ہے تو ہمارا دین کہتا ہے 3 دن تک اس آدمی کو مہلت دو، اگر یہ واپس اسلام کی طرف آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وقت ریاست کا حکمران اور قاضی اسے قتل کرنے کا فیصلہ سنائے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ ہم کسی کا خون نہیں لے سکتے۔ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ باجوڑ کا کتنا بڑا سانحہ اور دھماکہ جس کے اندر 60 کے قریب نفوس چلے گئے، فکر ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے اندر خون بھرا ہوتا ہے، انسانیت کیا میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت سے بھی رحم ان کو نہیں آتا۔ انسانیت تو بہت بڑا مقام ہے، بچے جوان بوڑھے سب جو ہے شہید کر دیے، خون میں لت پت کر دیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو قتل کرو گے نا گناہ ملے گا گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ایک قتل سے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کرنے کا راستہ ملے گا۔ وہ ایک قتل نہیں ہوگا، اس ایک قتل نے دوسروں کو کتنے قتل کا راستہ دیا، کتنے لوگ اس ایک قتل کی بنیاد بنا کر جرت پیدا کر کے ایسا کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسا کام کر چکے ہیں، ان کی اولاد بھی اسی طرف جا رہی ہے۔ گویا اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں باپ سے یہی چیز ورثے میں ملی ہے، اسلحہ رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو قتل کر دینا، کسی کو زخمی کر دینا، یہ چیزیں گویا ہم اپنی اولاد کو اس طرف ایک وراثت میں یہ چیزیں دے کر جا رہے ہیں۔ ان 3 چیزوں سے ہٹ کر کوئی قتل کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تو حضرت عثمان نے ان بلوائیوں سے یہی کہا تھا کیوں مجھے قتل کر دو؟ نہ میں نے بدکاری کی ہے، اسلام میں تو بدکاری کی وجہ سے قتل ہوتا ہے، نہ میں نعوذ باللہ اپنے دین سے پھرا ہوں، نہ جو ہے میں نے جو ہے اللہ معاف فرمائے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں دین میں قتل کی ان پہ کیا جا سکتا ہے،
اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو لہٰذا لا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہ کرنا، اور اگر کسی جان کو قتل کرنے کی رہنمائی کوئی کرتا ہے، معاون ہوتا ہے، وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہمارے دین نے ہمیں بتلائے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ بھئی آپ نے اپنے عہود کو اور اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے قسم اٹھا لیتے ہیں، جائز کام کی قسم بھی اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہوتا ہے، پورا کریں۔ ناجائز کام کی قسم کو توڑ دیں، کفارہ ادا کریں۔ ناجائز قسم کو پورا نہیں کرنا، جائز قسم اگر ہے اسے پورا کر سکتے ہیں، اور پورا کر کے اللہ کے وعدے، یا اپنے اوپر کسی چیز کو منت مان لیا میں نے یہ کرنا ہے، یہ منت میں نے اپنی ذات پہ فرض اور واجب کے درجے میں آ گئی، اس کو پورا کرنا یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک بڑا وعدہ جو عہد جو ازل میں تمام کے تمام انسانوں نے، ہماری ارواح نے اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ آپ ہی ہمارا رب ہے۔ ہماری روحیں اللہ سے عہد الست کر چکی ہیں۔ گویا ایمان لانا، اللہ کے احکامات پر چلنا، یہ وہ وعدہ ہے ازل میں ہماری روحوں نے کیا تھا، اللہ سے کیا، ہم اس وعدے پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے یہ وعدہ اللہ سے کیا ہے، اس لیے قرآن نے کہا اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصایا تھی، وہ وصیتیں تھیں جو انتہائی اہم ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائیں۔ کوشش کی جائے کہ ہم جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچیں، جن چیزوں کا ہمیں اچھے کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم ان اچھے کاموں کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔